السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر۔ سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ جناب صدر حکام صاحبان، مسبقہ اساتذہ اکرام، قرب جوار سے تشریف فرمائے مہمانان اکرام، اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میرے موجی سکن ہے گالی گلوچ ایک خطرناک گناہ۔ سامعین اکرام، آج ہر چہر جانب گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گالی سننے والے بھی مسکراتے ہوئے ہنسی گھسی گالیاں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست نے تو گالی دی ہے۔ گویا لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت سی ہو گئی ہے، اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا یا دونوں فسق میں شامل ہے۔ اور فاسق آدمی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بلا سبحان اللہ رب العالمین فاسق و فاجر آدمی سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، فَأَهْلِكْ لَكُمْ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، بس فاسق لوگوں کا علاوہ کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل النار خمس، جہنمی پانچ ہے، ان میں سے ایک السنجیر والفحاش، گالیاں بکنے والا، فحاش کہنے والا۔ سامعین اکرام، ان نصوص پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ گالی دینے سے آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور گالی دینے والے کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ پوچھا گیا، یا اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کہ جب آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی اس کا ماں باپ کو گالی دے دیتا ہے، تو گویا اپنے والدین کو گالی دینا ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جس نے بھی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی میں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتی ہوں، ایک زبان کی اور دوسرے اپنے شرمگاہوں کی۔ سامعین اکرام، اگر ساماج و معاشرہ میں کسی سے تو میں ہو جائے اور مخاطب گالی گلوچ پر اتر آئے تو ایسی صورت میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینی چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑا کا آغاز گالی سے ہی ہوتا ہے، گالی سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی شاعر کو اردو نثر میں یوں کہا گیا ہے کہ گولی کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ سامعین اکرام، خلاصۂ کلام یہ کہ مذہب اسلام نے جانی، چور، خائن، غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی، حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی جانوروں اور بے جان چیزیں مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل، کار اور موبائل وغیرہ کو بھی اگر خراب ہو جائے تو سبھی گالی دینے سے روک دیا ہے، اور غصہ آ بھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کی تاکید کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گالی دینے سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔